فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے لیے یہ بک ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس بک کا نام ہے کلام امام حسین علیہ السلام کی چند کرنیں۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام محسن غرویان نے اور ترجمہ کیا ہے سید سعید حیدر زیدی نے، اور اس کو پبلش کرنے والے ادارے کا نام ہے دارالثقلین کراچی پاکستان، اور اس کو انتساب کیا گیا ہے آسمان درس عمل کے ماہ تمام، عزت نوع انسان، پروردگار آدمیت، فاتح مرگ، افتخار زندگی، کشتگان عشق کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے نام۔ میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے، اور اس کتاب کے ٹوٹل صفحات جو ہیں وہ 46 ہیں، 46 ہیں، اور صفحہ نمبر 5 پہ جو فہرست اس کی مرتب کی گئی ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا ٹاپک ہے قیام کا محرک، صفحہ نمبر 7 پہ تشریح و تفسیر صفحہ نمبر 8 پہ ہے۔ نمبر 2 ٹاپک ہے حق و باطل کی ازلی جنگ، صفحہ نمبر 12، تشریح و تفسیر بھی صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ امام اور امامت تیسرا عنوان ہے اور صفحہ نمبر 15 پہ یہ موجود ہے، اور تشریح و تفسیر بھی صفحہ نمبر 15 پہ ہے۔ دنیا امام کی نگاہ میں صفحہ نمبر 17 پہ ہے، اور تشریح و تفسیر صفحہ نمبر 18 پہ ہے۔ حاکم اور حکومت کی اہمیت صفحہ نمبر 24 پہ ہے، اور تشریح و تفسیر بھی صفحہ نمبر 24 پہ ہے۔ سعادت و شقاوت صفحہ نمبر 29 ہے، اور تشریح و تفسیر بھی صفحہ نمبر 29 پہ ہے۔ جوان مردی اور آزادی صفحہ نمبر 34 پہ ہے، اور تشریح و تفسیر بھی صفحہ نمبر 34 پہ ہے۔ بندگی کی اقسام صفحہ نمبر 37 پہ ہے، اور تشریح و تفسیر صفحہ نمبر 38 پہ ہے، 38 پہ۔ ہدایت اور گمراہی 42 پیج پہ ہے، اور تشریح و تفسیر بھی 42 پیج پر ہی ہے۔ خدا پر بھروسہ 45 پیج ہے، اور تشریح و تفسیر 46 پہ ہے۔ صفحہ نمبر 7 پہلا عنوان ہے، پارٹ 1 ہے یہ ریکارڈنگ کا کتاب کی، اور صفحہ نمبر 7 پہ پہلا اس کا ٹاپک ہے قیام کا محرک۔ یہ شروع ہو رہا ہے عربی سے کہ انی علم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرة جدی وابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علی هذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم وهو خیر الحاکمین۔ میں بڑا بننے، اکڑنے، عیش کوشی، فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں، اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بدر بزرگوار علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت اور روش پہ چلوں۔ جس نے میری باتیں قبول کی تو بے شک اس نے فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اگر کسی نے میری باتوں کو رد کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس گروہ کے درمیان فیصلہ کر دے، اور خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
تشریح و تفسیر۔ خروج کے معنی ہے کسی مکان یا کسی جگہ وغیرہ سے باہر نکلنا۔ اس مفہوم کے ساتھ ساتھ یہ لفظ حکومت کے خلاف مخالفانہ اقدام کے معنی بھی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں اس لفظ سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت علیہ السلام اس تعبیر کے ذریعے اس نقطے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا کی سمت میرا سفر ایک معمول کا سفر نہیں، بلکہ اس سفر کا مقصد یزیدی حکومت کے خلاف ایک بنیادی انقلاب ایجاد کرنا ہے۔ ہر انقلاب اور اجتماعی عمل ایک نظریے پر مبنی اور ایک فکری نظام اور آئیڈیالوجی سے سرچشمہ لیتا ہے، اور اسی بنا پہ مختلف انقلابات اپنے اہداف و مقاصد، اسباب، آرزوؤں اور دوسری خصوصیات و امتیازات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے علیحدہ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک ایسا انقلاب جس کا سرچشمہ ایمان ہو اور جو خداوند عالم پر اعتقاد کی بنیاد پر استوار ہو، وہ اپنی تمام باتوں میں ایک ایسے انقلاب سے مختلف ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی شخص یا گروہ کے محدود ذاتی اہداف و مقاصد اور خواہشات ہوں۔ ایک اسلامی اور اسلامی انقلاب وہ کہلاتا ہے جس میں اس انقلاب کے قائدین کی ذاتی خواہشات، تمنائیں اور احتیاجات کی تسکین و ہدف گول نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد الہی نظام کا قیام اور آسمانی احکام و فرامین کا اجر و نفاذ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں در حقیقت ایک غیر الہی انقلاب کی خصوصیت کی جانب اشارہ کیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے یہ فرما کہ میرا قیام تکبر، عیش کوشی، فساد اور ظلم و ستم کی غرض سے نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پست اور بے قیمت امور صرف ایک غیر الہی انقلاب میں ہی ہدف و مقصد قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پس اشیاء کو ان کی ضد کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ اصول کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ان باطل محرکات اور مقاصد میں سے ہر ایک کی ضد ایک الہی اور آسمانی انقلاب کے اہداف و مقاصد میں شمار ہوگی۔ مثلا خود خواہی کے برخلاف خدا خواہی، عیش کوشی کے برخلاف اپنے ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران مصائب و مشکلات پہ صبر و تحمل، مفاسد اور خرابیوں کے برخلاف اصلاح اور برائیوں کی بیخ کنی، اور ظلم و ستم کے برخلاف عادلانہ الہی نظام کا قیام۔ لہذا اس کلام کی روشنی میں ان الہی انقلاب کو غیر الہی انقلاب سے جدا کر کے پہچاننے اور حقیقی انقلابیوں اور واقعی مسلحین اور جعلی انقلابیوں اور مصنوعی مسلحین کے درمیان تمیز قائم کرنے کے لیے کسوٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شمار ان امور میں ہوتا ہے جنہیں اسلام نے واجب قرار دیا ہے، اور ہر مسلمان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان نیک اور پسندیدہ امور کی ترویج کے لیے جدوجہد کرے، اور اس کے برخلاف جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس کے خاتمے کی کوشش کرے، اور اگر خطرہ یہاں تک پہنچ جائے کہ دین کی بنیاد ہی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اسلامی نظام کی بقا خطرے میں پڑتی دکھائی دے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اور سنگین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بقائے دین اور نظام اسلامی کی حفاظت کے لیے جانثاری اور فداکاری ضروری ہو جاتی ہے، اور مدافعانہ یعنی ڈیفینسو یا حملہ ورانہ اوفینسو جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی یزیدی نظام کے خلاف اپنے قیام کا تعارف عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ایک زندہ مثال کی حیثیت سے کراتے ہیں، اور اسے ایک دینی فریضہ قرار دیتے ہیں۔ دینی واجبات پر عمل صرف ایک یا چند افراد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ تمام انبیاء، ائمہ اور دوسرے تمام افراد معاشرہ پر احکام و فرامین الہی عائد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اس کلام میں اس مفہوم کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پہ میں عمل پیرا ہوں اور جن اہداف و مقاصد کے حصول کی کوششوں میں میں مصروف ہوں، اور وہ ہرگز نئی چیزیں اور بدعتیں نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت وہی اہداف و مقاصد ہیں جن کے لیے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام سرگرداں تھے۔ یہاں ہم یہ نقطہ حاصل کرتے ہیں کہ تمام انبیاء الہی، ائمہ اطہار علیہ السلام اور دینی رہنماؤں کے اہداف و مقاصد یکساں ہیں، اور سب الہی مقاصد کو جامع عمل پہنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ البتہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور اپنے معاشرے کے احوال و قوائف کے مطابق
اپنی الہی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اپنے فریضے کی بجا آوری کے لیے ایک خاص طریقہ کار اپنایا، اور اس سلسلے میں بعض کم اور بعض زیادہ اپنے اہداف و مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے ہیں۔ کسی طرز فکر یا دین کی حقانیت یا عدم حقانیت کا پیمانہ اس کے پیروکاروں کی کثرت یا قلت نہیں۔ کبھی بھی کسی فکر کے ماننے والے افراد کی کمی یا زیادتی کو اس کے حق یا باطل ہونے کا معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا کسی فکر اور عقیدے کی جانب ہمارا جھکاؤ کبھی بھی اس عقیدے کے پیروکاروں کی کثرت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی فکر اور عقیدے کے ماننے والوں کی قلت دیکھ کر ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک ایسا عقیدہ جس کی بنیاد عقل اور وحی پر کھڑی ہو اور جس کی حقانیت بخوبی واضح ہو، اگر اس کا کوئی ایک بھی ماننے والا نہ ہو تب بھی وہ عقیدہ اپنی حقانیت سے محروم نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی آسمانی مکتب اور دین الہی کی حقانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی صورت میں اس کے ماننے والے افراد کی کمی اور اس کے پیروکاروں کی قلت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام کس قدر خوبصورت ہے کہ راہ ہدایت پر افراد کی قلت سے خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہونا۔ نہج البلاغہ خطبہ 199۔ یہ اہم نقطہ ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس کلام سے بخوبی آشکار ہے۔ آپ علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے کلام کو اور ہمارے دعوے کی حقانیت کو قبول کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں۔ در حقیقت اس نے کلام الہی کو قبول کیے، لیکن جو کوئی ہماری دعوت میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کے خلاف جنگ کا پرچم بلند کرے گا تو ہم بھی اس کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، یہاں تک کہ حق باطل پہ چھا جائے اور خدا کا فرمان زمین پر جاری ہو جائے۔ صفحہ نمبر 12، ٹاپک نمبر 2، حق و باطل کی ازلی جنگ۔ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوی ولا مبیت یزید ابن معاویہ، اگر اس وسیع اور اس دنیا میں میرے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہ رہے تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ تشریح و تفسیر۔ بے شک انقلابی اور مکتبی رہنماؤں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ان کا صاف گو اور بے باک ہونا بھی ہے۔ ان کی یہ صفت نہ صرف دشمن کے حوصلوں کو پست کرنے میں انتہائی مؤثر ہوتی ہے بلکہ ان کے اپنے طرفداروں اور پیروکاروں کے عقیدوں کی مضبوطی اور استواری کا سبب بھی بنتی ہے اور انہیں بلند حوصلہ اور عزم صمیم عطا کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مذکورہ بالا کلام میں سب سے پہلی قابل توجہ بات اس کلام کا واضح ہونا اور اس کا لب و لہجہ ہے، جو اپنے مکتب اور عقیدے کی حقانیت پر عزم راسخ اور پختہ ایمان کا عکاس ہے، اور خود یہ چیز تمام انقلابی رہنماؤں کے لیے نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط ارادوں کے حامل رہنماؤں اور ڈھل مل یقین اور کمزور ارادے کے حامل لیڈروں کی پہچان کا ایک معیار ہے۔ حاکمیت الہی کے لیے مصروف کار ایک اجتماعی تحریک اور انقلابی جنبش کو صرف اور صرف خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے سوا کسی جائے پناہ پہ نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تمام شیطانی قوتیں اس تحریک کے خلاف جنگ کا پرچم بلند کر دیں تب بھی اسے خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کر سکیں گی۔ امام علیہ السلام اپنے اس کلام میں انتہائی واضح انداز میں اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے خدا کے سوا کسی شخص یا کسی طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو اپنی صدائے مظلومیت اور اسلام کی حقانیت کی آواز عالم بشریت کے کانوں تک پہنچاتا رہوں گا اور کائنات کے ہر ذرے ذرے کو آزادی اور حریت کی دعوت دوں گا۔ جس طرح کی روشنی اور رات کی تاریکی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، اسی طرح حق و باطل کے درمیان بھی آپس میں نباہ ممکن نہیں، کیونکہ نور اور ظلمت، سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے سے ایسے متضاد امور ہیں جن کا ایک جگہ جمع اور متحد ہونا کسی صورت ممکن نہیں۔ لہٰذا تاریخ بشریت کے اوراق ہمیشہ ان دو گروہوں کے باہمی تصادم کے گواہ ہیں۔ تاریخ کے کسی دور میں حق اور باطل کے پیروکار آپس میں صلح و مسالمت کے ساتھ نہیں رہ سکے اور نہ رہ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے کلام میں دنیا بھر کے حریت پسندوں کے قائد کی حیثیت سے یزید کا برائی،
بد کرداری اور ظلم و ستم کی علامت کے طور پہ تعارف کراتے ہوئے انتہائی واضح الفاظ میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ تاریخ کے تمام حسین اور حسینی یزید ابن معاویہ جیسے ظالموں اور تاریخ کے دوسرے یزیدوں کے ہاتھ پر نہ تو کبھی بیعت کریں گے اور نہ ہی ان سے مصالحت اور ساز باز کریں گے۔ صفحہ نمبر 15، تیسرا عنوان ہے امام اور امامت۔ ترجمہ: میری جان کی قسم سچا پیشوا اور امام برحق وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہو، جو عدل و انصاف پر کاربند ہو، جو حق کا پیروکار ہو، جس نے اپنا پورا وجود راہ خدا میں وقف کر دیا ہو اور صرف اسی کا فرما بردار ہو۔ تشریح و تفسیر: اس کلام میں امام حسین علیہ السلام کا امام اور امامت کے لیے شرائط بیان کرتے ہوئے قسمیہ الفاظ سے کام لینا نیز اللہ کا کلمہ استعمال کرنا آپ علیہ السلام کی نظر میں ان شرائط و صفات کی اہمیت اور ان پر تاکید کا عکاس ہے۔ یہاں تک کہ کسی بھی صورت مناسب نہیں کہ انسان ان صفات کو کم اہمیت سمجھے اور ان سے غفلت اور لاپرواہی برتے۔ امت اسلامی کی امامت اور رہبری کوئی سادہ اور آسان کام نہیں، اور ہر کوئی آسانی کے ساتھ اس مقام کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ امامت آسمانی احکام کی انجام دہی کی ذمہ داری اور کار رسالت کا تسلسل ہے، اور خود ایک ایسا بار گراں ہے جسے اٹھانے کے لیے پیغمبر جیسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے، جو اس راہ پر قدم رکھے اور اس سنگین ذمہ داری کو قبول کرے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام میں سخت اور کڑی صفات کا پایا جانا ضروری ہے، تاکہ ہر کوئی امامت اور رہبری کا جھوٹا دعویٰ نہ کرے، اور لوگوں کے پاس بھی امامت کے حقیقی دعوے داروں اور جھوٹے مدعیوں کی پہچان کا ایک پیمانہ موجود ہو۔ مذکورہ بالا کلام اور اس کی جملہ بندی پر غور اور گہرائی کے ساتھ اس کے جائزے کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام میں یہ تمام شرائط موجود ہونا چاہیے، اور کسی فرد میں ان میں سے کسی ایک یا چند شرائط کی کمی اس کے ادائے امامت کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوگی۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام ایک طرف تو امام حق کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات میں امامت کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ کتاب خدا پر عمل، عدل و انصاف کا لحاظ رکھنا، حق و حقیقت کا اجرا اور صرف خدا کے سامنے تسلیم ہونا وہ خصوصیات ہیں جن کے ذریعے امام اور حقیقی پیشوا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف امامت کا مفہوم اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں کہ امامت یعنی کتاب آسمانی کے احکام کے اجرا اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کار رسالت کو مسلسل جاری رکھنا۔ صفحہ نمبر 17، ٹاپک نمبر 4 ہے دنیا امام کی نگاہ میں۔ ترجمہ: سمجھ رکھو کہ یہ فانی دنیا جتنی بھی قیمتی ہو، اس دوسرے جہان کے بالمقابل پست اور بے قیمت ہے، اور جہان آخرت بلند مرتبہ اور بیش قیمت ہے۔ اگر حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ مال و دولت جمع کرنے کے بعد بالآخر اسے یہیں چھوڑ جانا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے بارے میں اس قدر بخل سے کام لیتا ہے؟ اور اگر دنیا میں ہمارا یقینی انجام موت ہے اور لازماً ان جسموں کو نابود ہو جانا ہے، تو پھر کیا ایمان اور عقیدے کی راہ میں جان دے دینا ہر قسم کی دوسری موت سے زیادہ گراں قدر اور بلند نہیں ہے؟ تشریح و تفسیر: اچھی اور قیمتی چیزوں کی پہچان کا ایک ذریعہ ان کا بری اور بے قیمت چیزوں کے ساتھ موازنہ اور تقابل ہے۔ ہمیں بینائی کی قدر و قیمت اس وقت بہتر طور پہ معلوم ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی نابینا آ جاتا ہے۔ جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو صحت و سلامتی کی قدر پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح امن و عافیت کی قیمت اس وقت واضح ہوتی ہے جب مصیبت اور بے امنی کا مزہ چکھتے ہیں۔ اگر ہم اس مادی دنیا اور اس دنیا کے مظاہر کی اہمیت کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا دوسری دنیا کے ساتھ موازنہ کریں، تبھی ہم پر اس کی اہمیت یا بے وقتی واضح اور نمایاں ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی مختلف مواقع پر دنیا اور آخرت کا باہمی تقابل کرتا ہے اور فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت اور جو کچھ اس میں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ آیت اچھے انداز سے اس دنیا پر آخرت کی برتری کا سبب آشکارا کرتی ہے، کیونکہ اولاً
عالم آخرت کی نعمتوں کو کیفیت کے لحاظ سے بہتر بتاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہان آخرت در حقیقت عالم معنی اور جہان مادی عالم صورت ہے۔ بالفاظ دیگر یہ مادی دنیا وہ ظاہر ہے جس کا باطن آخرت تشکیل دیتی ہے، اور یقینی طور پر صورت کے مقابل عالم معنی اور ظاہر کے مقابل باطن کا رتبہ اور اعتبار کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ ثانیاً آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی اور پائیدار ہیں، لہٰذا اصولاً اس مادی دنیا اور اس کے محدود مظاہر کا آخرت کی لامحدود دنیا سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور عقل بھی کہتی ہے کہ محدود اور لامحدود کے مابین کوئی نسبت نہیں۔ تاہم قرآن کریم نے مفہوم کو زیادہ سے زیادہ محسوس تر صورت میں بیان کرنے اور ہمارے لیے قابل فہم بنانے کی خاطر موازنے اور تقابل کا راستہ اختیار کیا، اور دنیاوی نعمتوں کے مقابل اخروی نعمتوں کو دائمی، پائیدار اور بہتر اور عالی تر کیفیت کا حامل قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اشعار کے پہلے بیت میں دنیا اور اس کے مظاہر کی بے وقتی اور بے اعتباری ثابت کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کے موازنے کی اسی قرآنی روش سے استفادہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پہلے مصرعے میں شرطیہ جملے کی صورت میں یہ فرما کہ اگر ایسا ہے کہ دنیا واقعتاً نفیس اور با اہمیت ہے، اس مفہوم کو واضح کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں یہ اہمیت صرف فرضی اور تصوراتی ہے، وگرنہ واضح ہے کہ در حقیقت دنیا ناپائیدار اور بے اہمیت ہے۔ بے شک اگر انسان مستقبل و معاملات کے انجام سے آگاہ ہو تو اس کے فیصلے اور اقدامات کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ بہت سے ایسے کام انجام نہیں دیتا جو بظاہر اچھے نظر آتے ہیں، اور اس کے برخلاف بعض اوقات ایسے کام انجام دیتا ہے جو غیر مفید اور بے نتیجہ شمار کیے جاتے ہیں۔ علم و آگاہی عمل کا مقدمہ۔ اگر ایک طالب علم کو اس بات کا یقین ہو کہ اسے سالانہ امتحان میں فیل کر دیا جائے گا تو اس کا دل پڑھائی کی جانب سے اچاٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے برخلاف اچھے مستقبل کی امید انسان کو ایک اور ہی طرح کا شوق و اشتیاق اور جوش و خروش بخشتی ہے، اور اسے عمل اور جد و جہد پر ابھارتی ہے۔ اگر انسان حیات اور کائنات کے اختتام اور انجام کے بارے میں تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جدائی کے لمحے کو ذہن میں لائے، اپنے گھر، اپنے باغ، اپنی زمین، اپنی گاڑی وغیرہ سے وداع کے وقت کا تصور کرے تو یقیناً اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوگی۔ ان امور سے اس کے انس، الفت اور شدید محبت کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ائمہ دین کی حدیث میں آیا ہے، کفا بالموت واعظاً، ایک متوازن مزاج اور نصیحت قبول کرنے والے انسان کے لیے واعظ و نصیحت اور کردار سازی کے لیے موت کی یاد ہی کافی ہے۔ اصولاً اگر انسان موت کے وقت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے اور دنیاوی زندگی کا انجام اس کے پیش نظر رہے تو اس کا شعور اس بات کی گواہی دے گا کہ دنیاوی اشیاء پر اس کی ملکیت صرف ایک مصنوعی، مجازی اور عارضی ملکیت ہے، اور بالآخر وہ اس دنیا کے نظام کے تحت موت کے افریت کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ دولت جمع کرنا ہرگز اس کی مالکیت کا سبب نہیں ہوتا، البتہ ممکن ہے کہ ایک طرح کا تعلق، اضافہ اور اعتباری نسبت وجود میں لے آئے، لیکن بہرحال انسان کے لیے حقیقی مالکیت وجود میں نہیں آتی، کیونکہ بالآخر یہ ملکیت خود بخود مالک سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس اہم نقطے کو امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کے دوسرے بیت میں بخوبی واضح کیا۔ سچ، اگر انسان دنیاوی مال و دولت کی ناپائیداری اور حقارت کو جان لے تو کسی صورت اس کا اسیر نہ ہو، اس سے دل نہ لگائے، اور کسی بھی صورت میں حرص و آز، حسد اور بخل جیسی مذموم صفات میں گرفتار نہ ہو۔ شہادت کے مسئلے کے جائزے اور اس کی تحلیل کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اس کے دو رخ سامنے آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا دو مختلف انداز سے سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اس کا سامنا جذبات و احساسات کے ساتھ کریں، اور دوسرا یہ کہ اسے عقلی انداز سے دیکھیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ممکن ہے جب ہم کسی واقعے کا سامنا احساسات و جذبات سے مغلوب ہو کر رہے ہوں تو یہ خاص قسم کے رد عمل کا تقاضا کرے، جبکہ اگر ہم اس واقعے کا سامنا اس کا تجزیہ عقلی انداز سے کریں تو اس سے مختلف رد عمل کا تقاضا کرے۔ آپ سر راہ ایک بچے کو دیکھتے ہیں جسے ایک عمر رسیدہ شخص پیٹ رہا ہے، آپ بے اختیار اس بچے کی حمایت میں آگے بڑھتے ہیں اور اس مارنے والے شخص کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور اس پہلے مرحلے میں
اس پٹنے والے بچے کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ جو چیز آپ کے اس رد عمل اور اس بچے سے ہمدردی کا باعث ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف آنکھوں سے اس حادثے کا مشاہدہ کیا ہے اور جذبات و احساسات کے ذریعے اس مسئلے کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پہ کسی قسم کا منطق کی تجزیہ اور تحلیل آپ نے نہیں کیا۔ آپ اس ابتدائی رد عمل کے بعد آپ جستجو کرتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، وہ شخص اس بچے کو کیوں پیٹ رہا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے بے وجہ اس راہگیر شخص کو ایک پتھر دے مارا تھا اور اس سے بد زبانی بھی کی تھی اور بغیر کسی وجہ کے اسے گالیاں دے رہا تھا، اور یہی بدتمیزی اس کی پٹائی کی وجہ تھی۔ اب آپ عقلی تجزیے اور منطقی فیصلے کی بنیاد پر اس راہگیر کو حق بجانب قرار دیتے ہیں، اور آپ بھی بچے کو ڈانٹتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ بھی اسے 2 ہاتھ رکھ دیں۔ یہ متضاد فیصلے اور ان کے نتیجے میں 2 مختلف قسم کے رد عمل اس معاملے کو 2 مختلف انداز سے دیکھنے کی وجہ سے ہیں۔ مسئلے کو جذبات و احساسات سے مغلوب ہو کر دیکھنے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ راہگیر شخص کو قصوروار ٹھہراتے اور بچے کو حق بجانب اور مظلوم سمجھتے، اور اس کے برعکس مسئلے کا عقلی اور منطقی تجزیہ اور تحلیل راہگیر شخص کو حق بجانب اور بچے کو سرزنش اور پٹائی کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اور واضح ہے کہ مسئلے کا سامنا کرنے کے ان 2 انداز میں سے عقلی انداز قابل قدر اور حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ اگر ہم شہادت کو جذبات و احساسات کی نگاہ سے دیکھیں اور اسے سطحی اور سرسری انداز سے لیں تو اس کی ایک خاص شکل سامنے آئے گی، کیونکہ اس طرز فکر کی صورت میں شہادت جان کے زیاں، بربادی، نابودی اور آخرکار خود اختیاری موت کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دے گی، اور اس انداز فکر کا تقاضا یہ ہوگا کہ شہادت پر انتہائی افسوس، غم و اندوہ اور بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس نقطہ نظر کے ساتھ شہادت نہ صرف یہ کہ کسی تقدس کے حامل نہیں بلکہ کراہت و قباحت بھی رکھتی ہے، کیونکہ بظاہر یہ ایک قسم کی خودکشی معلوم دے گی۔ شہادت میں موت انسان کی طرف نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے برعکس انسان موت کے استقبال کو بڑھتا ہے اور موت کا انتخاب کرتا ہے۔ جذبات و احساسات سے مغلوب ہو کر صرف ظواہر کو دیکھ کر اس طرح موت کا استقبال ایک طرح کا جنون سمجھا جائے گا، لیکن اگر شہادت کے مسئلے کا عقلی تجزیہ و تحلیل کریں تو ہم ایک مختلف نتیجے تک پہنچیں گے۔ بے شک تمام انسانوں کو لازماً موت کا مزہ چکھنا ہے اور کوئی اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم سے پہلے آنے والے گزر چکے، اس وقت ان میں سے کوئی ہمارے درمیان موجود نہیں۔ دوسری طرف موت کے مختلف اسباب و اقسام ہیں، جیسے حادثاتی موت، روحانی و جسمانی امراض کے نتیجے میں موت، پانی میں ڈوب کے مر جانا، خودکشی کر لینا، پہاڑ یا بلندی سے گر کے مر جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ موت کی ایک خاص قسم بھی پائی جاتی ہے جسے انسان خود اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ منتخب کرتا ہے۔ یہ عقیدے، آزادی اور انسانیت کی راہ میں اختیاری اور انتخابی موت ہے۔ بالفاظ دیگر یہ معبود حقیقی اور خالق کائنات کی راہ میں موت قبول کرنا ہے۔ منصف مزاج اور اہل معرفت افراد موت کی مختلف اقسام میں سے کون سی موت کا انتخاب کریں گے؟ انسان کے ضمیر اور عقل سلیم کی نظر میں کون سی موت افضل ہے؟ پہلے قسم کا مرنا یا عقیدے اور دین کی راہ میں شہادت کی موت کو گلے لگانا؟ اگر ہم تمام مذکورہ مقدمات سے قطع نظر کر کے ایک منطقی قیاس تشکیل دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب موت لا محالہ ہم سب کے تعاقب میں ہے اور ہمارا مرنا قطعی اور حتمی ہے تو مسلمہ طور پہ شہادت موت کی مقدس ترین اور قیمتی ترین قسم ہے۔ اس تجزیہ و تحلیل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شہادت ایسی موت نہیں جس کا سامنا کرتے ہوئے انسان ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے، دکھ اور افسوس محسوس کرے، اسے اپنی جان کا تلف اور برباد ہونا خیال کرے۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پاس ادراک کی 2 قوتیں ہیں، ایک عقل اور دوسری احساس، لہٰذا وہ لازماً ادراک کی ان 2 قوتوں کے تقاضوں کے مطابق شہادت پر ایک خاص رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اسے صرف جذبات و احساسات کی نگاہ سے دیکھنے کا تقاضا، رونا، گڑ گڑانا، اضطراب و ناگواری کا اظہار اور اس سے فرار ہے۔ اس مقام پر عقل جذبات و احساسات کی مدد کو بڑھ کر اسے کنٹرول کرتی ہے اور شہادت کے بارے میں اپنی منطقی اور حقیقت پسندانہ تحلیل کے ذریعے انسان کو اطمینان اور آسودگی دے کر اس کے دل کو تسلی دیتی ہے اور وہ بخوشی اس کے استقبال کو بڑھتا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد اب وہ مناسب وقت آ پہنچا جب ہم امام حسین علیہ السلام کے ان اشعار کے 3 بیت پر غور کریں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ اس بیت میں خلاصے کے طور پر اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اگر یہ بدن آخر کار فنا کی گھاٹ اتر جائیں گے، اور سچ اگر موت کا عفریت آخر کار ہمیں اپنے جبڑوں میں جکڑ لے گا، اگر طے ہے کہ بالآخر موت ہمیں چن لے گی، تو پس کیا اچھا ہے کہ ہم خود ایک شریفانہ اور خدا کی راہ میں موت کا انتخاب کریں۔